العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، محبت دے نال پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات تے درود و سلام تو بعد دعا ہے کہ رب العالمین ساڈی اس حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ماسٹر ندیم احمد صاحب ہر سال سونے دا میلاد مناندے نے، اللہ پاک انہاں دے رزق دے اندر، مال جان دے اندر خیر و برکتاں دا نزول فرمائے، انہاں گھراں نوں تا قیامت آباد اور شاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے تمام دینی جائز حاجات نوں پورا فرمائے، انہاں دے بھائیاں نوں انہاں نوں آپس دے اندر اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ نعت خان حضرات، ماشاءاللہ قاری صاحب دے صاحبزادگان بہت ہی سونے انداز دے اندر کلام پیش فرما رہے سی۔ اللہ پاک سب دے علم دے اندر، عمرہ دے اندر، سوز و گداز دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے، سوز و گداز دے پیکر بنائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی حضرت علامہ مولانا صدیق مہروی صاحب بہت ہی محبت آلے، اللہ پاک انہاں نوں بھی سلامت رکھے، انہاں نوں صحت و تندرستی نصیب فرمائے، مزید علم دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے۔ سب جو بھی ایتھے آئے نے، میری دلی دعا ہے اللہ پاک سب دیاں جھولیاں اپنی رحمتاں دے نال بھر کے بھیجے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جاوے، تمام دیاں دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سامعین مکرم، سرکار دا میلاد شریف ہے، اس حوالے دے نال ہی میں آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر تیسرا پارہ پہلی آیہ کریمہ ہے، اس دے اندر رب تعالیٰ دی ذات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا اے جڑے رسول اساں بھیجے نے نا، بعض نو بعض دے اتے فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ ذرا محبت دے نال کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایڈا سونا کلام پیش فرما رہے سی، لیکن سبحان اللہ دی صدا نہیں سی آ رہی۔ ذرا ایک باری محبت دے نال آکھ دے سبحان اللہ، ذرا ایک باری اور پیار نال آکھ دے سبحان اللہ۔ میں آل نبی اولاد علی ہاں، امام حسین لجپال سرکار دی اولاد ہاں، میں دعا کردا میرے مولا جڑا ایتھے خوش ہو کے بوے، تیرا ذکر کرے، تیری پاکی بلند کرے، تیرا پاکی بیان کرے، میرے مولا اج رات جا کے سونے، میرے نانا مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما دے، میرے مولا اس سال مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ تو اس وجہ تو محبت نہ بہنا ہے، چند لمحات انشاءاللہ سرکار دے ذکر دے اندر فرمایا اے جڑے رسول اساں بھیجے نے نا، بعض نو بعض دے اتے اساں فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، بعض نو بعض دے اتے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ ہن لفظ رسالت اندر سارے نبی تے رسول برابر نے، لیکن درجات دے لحاظ دے نال برابر نے۔
ایک دوسرے دے ثانی نہیں. اور مثال دیواں گا، ماسٹر صاحب سکول دے اندر پڑھاتے نے، استاد نے، لفظ استاد اندر تے سارے استاد برابر نے، لیکن درجات کے لحاظ دے نال، سکیل کے لحاظ دے نال، مرتبے مقام کے لحاظ دے نال ہر استاد ایک دوسرے تو مختلف ہے. او دا درجات مختلف نے، او دے سکیل مختلف نے، او دا سٹیٹس معیار مختلف ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. اسی طرح رب العالمین نے بھی فرمایا دل کا رسول فتنا بعدہم علی بعد، کہ اے جڑے رسول اساں بھیجے نے نا، انہاں نو بعض دے تے فضیلتاں عطا فرمائی. کی کیتا ہے؟ بعض دے تے فضیلتاں عطا کیتیاں نے. ہن سامنے مکرم ایتھے بھی ونڈ کردے جائیے کہ ہن دیکھو اج 14ویں صدی دا امتی آ کے اٹھ کے آندا ہے کہ میں تے نبی برابر ہاں، لیکن قربان جائیے میرے رب نے بھی فرمایا نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں. ہن ذرا ایمان نال سوچو کہ جدو نبی دے برابر نہیں، رسول دے برابر نہیں، تو سامنے محترم امتی کیویں نبی دے برابر ہو سکتا ہے؟ جی امتی کیویں نبی دے برابر ہو سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے امتیوں، ذرا غور نال سنو. اگے رب العالمین نے فرمایا منہم من کلم اللہ، کہ انہاں رسولاں دے وچوں ایک ایسا پیارا رسول ہے جنوں رب دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل ہے. ذرا محبت دے نال کہہ دیو نا سبحان اللہ، کہ رب نال ہم کلام ہونا کوئی عام گل نہیں، کوئی چھوٹی گل نہیں. تے اے ہم کلامی دا شرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال مٹھیاں گلاں کرتے رہے نے، کوہتور تے جا کے سامنے مکرم رب دے نال کلام کرتے رہے نے. اگے میرے رب نے فرمایا ورفع بعضہم درجات، کہ انہاں سارے رسولاں دے وچوں ایک ایسا رسول ہے جڑا انہاں سارے نالوں افضل بھی بن کے آیا ہے تے اعلیٰ بھی بن کے آیا ہے. ہن سامعین مکرم انہاں سارے رسولاں جو جڑا افضل بھی بن کے آئے نے تے اعلیٰ بھی بن کے آئے نے، وہ ہور کوئی نہیں بلکہ تہاڈا تے میرا پیارا نبی تے رسول ہے. تے کیوں نہ پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی زبان کے اندر ترجمانی کر لئیے کہ اعلیٰ حضرت میرے بریلی دے غیرت مند امام، انہاں دی آواز آئی فرماندے نے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. محبت نہ پل زور پیدا ہو جائے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. میرے امام نے جڑی بھی گل کیتی ہے قرآن و سنت دی روشنی کے اندر کیتی ہے، اپنے بولو نہیں کیتی، بلکہ بریلی دا غیرت مند امام ہے. میرا امام آنا حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کلام لکھا ہے کہ ورفع بعضہم درجات، کہ تہاڈا تے میرے پیارے نبی جڑے نے سارے نبیاں جو افضل بن کے آئے نے تے اعلیٰ بن کے آئے نے. پھر کیوں نہ سی بولیے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہاتھ بلند کرو، کیڑا اپنے نبی کو افضل بھی مانتا ہے اعلیٰ بھی مانتا ہے؟ سارے مانتے ہیں. انشاءاللہ غفران سیالوی صاحب کی کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ذرا محبت نال پڑھ لو کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، پڑھیے سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اگر امام صاحب فرماتے ہیں ملک کون میں انبیاء تاجدار، کہ ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا
سب سے آواز گونجنی چاہیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کون نبی ہے تو قربان جائیے جنہ دے متعلق میرے رب دا قرآن بولے آئے جے نبی دے چہرے دی گل آوے میرے رب دا قرآن بولے آ فرمایا بدوہا واللیل سجا کہ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ مبارک دی گل آئیے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما جدو میرے آقا دے ہاتھ دی گل آئیے میرے رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اور میرے آقا دے جدو سینے مبارک دی گل آئیے میرا رب دا قرآن بولیا فرمایا علم نشرح لک صدرک جدو ذکر دی باری آئیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کریم علیہ السلام دا ذکر رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ قربان جائیے الحمد شریف دی الف کو لے کے نا والناس دی سین تک سارا قرآن میری آقا دی شان کی اترے آئے اس وجہ تو سامین مکرم شاعر آندے شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان نبی میں چاہیے آمہ لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رہنا کہ میں اکثر ایک گل آنا ہونا کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہر بندے نو سمجھ نہیں کیوں جی علماء تشریف فرمانے کہ قرآن کی سمجھ ہر بندے نو نہیں ہوندی کیوں میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وما یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر کہ بہت سارے نے جڑے پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے لیکن بہت سارے ایسے نے جڑے پڑھ کے ہدایت پا جاندے تے میں اکثر آتا ہوں نا کہ ہدایت کیڑا پا سکدا ہے جے دے سینے دے اندر میرے آقا دی محبت ہو میرے آقا دا پیار ہوئے جدے گلے دے اندر غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہوئے وہ جدو قرآن پڑھے گا عظم مصطفیٰ دی سمجھ آئے گی عظمت مصطفیٰ دی سمجھ آئے گی درجات مصطفیٰ دی سمجھ آئے گی کمالات مصطفیٰ دی سمجھ آئے گی سامین محترم معجزات مصطفیٰ دی سمجھ آئے گی تو سامین محترم سرکار دے اصحاب نہیں قدر دا پتہ چلے گا میرے آقا دی آل دا بھی پتہ لیکن شرط دیکھے کہ وہ دے سینے دے اندر میرے آقا دی محبت ہوئے میرے آقا دا پیار جدو سینے دے وچ ہوئے گا پھر قرآن جدو بھی پڑھے گا نا کہ انہوں جناب فائدہ بھی ملے گا اس جہان کے اندر بھی قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی تو سامنے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام شانہ اتنی عطا فرمائیاں نے کہ نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا نمبر ایک اپنی امت دے وچوں سب نالوں بہتا سونا ہوئے سب نالوں زیادہ سونا ہوئے نبی او ہوندا دوسری نشانی یہ دے زہد و تقوی دے لحاظ دے نال بھی اپنی ساری امت جو افضل تے آدھا اور کئیاں نے لکھے اپنی کتاباں دے اندر کہ بندہ تسبیح پھیرے اللہ اللہ کرے ورد کرے وظیفہ کرے چلا کرے تے نبی نالوں ود جاندا ہے نا استغفر اللہ نعوذ باللہ بلکہ نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا ساری اپنی امت دے وچوں سب نالوں زہد و تقوی نالوں سب تو بڑا ہوئے تے کانا بھی نبی نہیں جاؤں عیب والا بھی نبی نہیں جیوندے جنہوں عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا تو سامنے محترم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شانہ اینے سرکار نو ظلف مبارک دی چوٹی مبارک تو لے کے قدمہ مبارکہ دے ناخنہ مبارکہ تک رب نے سراپے معجزہ بنا کے بھیجا تو سامنے محترم اس چیز دی گل کریے کہ جی میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی میرے آقا دی دعوت کی دیئے میرے آقا نے اپنے گھر کے اندر بلایا ہے جی میں ماسٹر صاحب نے سارے دعوت دی ہے کہ فلاں دن میلاد ہوئے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سرکار سے کھول گئے ہیں جا کے جناب علی دعوت کی دیئے میرے آقا بھی تے سرکار دے غلام بھی میرے آقا دے پیچھے آ رہے ہیں حضرت عثمان بھی میرے آقا دے پیچھے آ رہے ہیں جناب علی کے میں اکثر پھرانا ہونا کہ کیسا وہ سما ہوگا کیسا
بڑی ہوگی جب پہلی نظر کے چہرے پہ وہ پڑی ہوگی۔ سامعین مکرم حضرت عثمان دے نال سرکار گئے نے، سرکار تشریف فرما ہوئے نے، محفل جدو برخاست ہوئی ہے حضرت عثمان پیچھے پیچھے میرے آقا دے قدماں دی گنتی پہ کر دے نے۔ میرے آقا نے پوچھا پیارے عثمان کی گل ہے؟ عرض کیتی سونیا میرے دل دی تمنا ہے سی کہ تواڈے اپنے گھر تو لے کے میرے گھر تک جتنے بھی قدم اٹھن گے میں ہر قدم دے بدلے کو غلام آزاد کی کراں گا، ایک غلام آزاد کراں گا۔ سامعین مکرم ادھر مولا علی پاک جو گھر کے اندر گئے نا، چہرہ بجھایا ہوا ہے، چہرہ پریشانی کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد علی اتاری صاحب تشریف لائے نے، مایا ناز خطیب ساڈے سامعین مکرم مولا علی پاک جی تو گھر کے اندر گئے نے نا، جامع الموعظات کے اندر حضرت امام رحاوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے نے، سیدہ پاک نے پوچھا کہ پیارے علی اے میرے سرتاج خیریت ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح آج حضرت عثمان نے میرے آقا دی دعوت کی تھی۔ ذرا محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ تے ہر قدم دے بدلے سرکار نے اس غلام نے، سرکار کے اس صحابی نے ایک غلام آزاد کیتا ہے۔ تو سامعین مکرم آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل کرتا ہے میں سرکار دی دعوت کراں، میرا بھی دل کرتا ہے میں سرکار دی دعوت کراں، لیکن بظاہر کچھ نہیں۔ سیدہ پاک نے فرمایا پیارے علی پریشان نہ ہو، جاؤ میرے باپے کو دعوت دے کے آؤ، اگے انتظام میرا رب خود کر دے گا۔ سیدہ پاک نے ہڈیاں جڑی ہے چولہے دے اوپر رکھیے، آپ آ کے مصلی بچھا دے آئے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو بھی سیدہ پاک دی نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج کمی کی ہے کہ اسی ڈرامے دکھانے ہیں، ٹی وی دکھانے ہیں، لیکن سیدہ پاک کی سیرت پڑھائیے نہ تے اوہو جہا کردار ساڈیاں بھی بیٹیاں جوڑے، اوہو جی عبادت کا شوق ہوے۔ تو سامعین مکرم سیدہ پاک نے مصلی بچھا لیا، جدو سرکار کی آگے غلام بھی نال آئے، صحابہ کرام بھی آئے، جدو آ کے بیٹھ گئے نا تے سیدہ پاک نے مصلی بچھا کے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے، عرض کیتی مولا میری لاج رکھ لے، تیرے پیارے محبوب دی دعوت کی ہے تے سونیا رحمت فرما دے، کرم فرما دے، میری لاج رکھ لے۔ سامعین مکرم سیدہ پاک نے ہاتھ چہرے تے پھیرے نے، جدو جا کے ہڈیاں دے وچ ویکھیا نا تے ہڈیاں خالی نہیں بلکہ کھانیاں نال بھری ہوئی۔ اسی اسے تو آنے ہونے جڑا میلاد رکھدا ہے نا تے اللہ پاک وہ دے رزق دے اندر غیب جو بھی مدد فرما دیتا ہے، لنگر دا انتظام میرا رب خود فرما دیتا ہے۔ سیدہ پاک نے جتا مولا علی پاک نے پیش فرمایا، سرکار ادھر تناول فرما رہے ہیں، مختصر کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے نے کہ سیدہ پاک نے جتا جتا نہ کھانا وا تے سرکار بھی تناول فرما رہے ہیں، صحابہ بھی کھا رہے ہیں، سرکار ادھر تناول فرمانے نے کھانا نالے مسکران دے نے۔ سرکار نے پوچھا پیارے صحابہ پتہ ہے لنگر آیا کتوں ہے؟ عرض کرتے نے سونیا سانو اے تے نہیں پتا بلکہ اینا پتہ ہے علی دا لنگر کھا رہے ہیں۔ جدے سینے چ ٹھنڈ پئی ہے ذرا محبت سونیا اے پتہ ہے علی پاک دے گھر تے لنگر کھا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پیارے صحابہ یہ جڑا لنگر ہے نا یہ زمینی نہیں بلکہ میری بیٹی دی دعا دے سینے دے اندر میرے رب نے جنت وچوں بھیجیا ہے۔ پھر دوسری بات سیدہ نے کھانا پیش کر کے پھر مصلی تے بیٹھ گئی نے، جدو مصلی تے بیٹھ گئی نا پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، عرض کیتی مولا تیرے پیارے عثمان نے سرکار دی دعوت کیتی ہے، جدو دعوت فرما لی ہے نا ہر قدم دے بدلے کو غلام آزاد کیتا ہے تے سونیا میرا دل کرتا ہے جتنا تیرے نبی دے قدم اپنے کاشانہ نبوت تو لے کے میرے گھر تک اٹھے نے، سونیا اپنے نبی دے ہر قدم دے بدلے سونیا 1000 جہنمی نو
جہنم دے وچوں کڈ کے تے جنت نصیب فرما دے کی کر ہر 1000 جہنمی نو سرکار دے سامین محترم قدم دے صدقے دے نال جہنمی نو 1000 نو جہنم چوں کڈ کے جنت عطا فرما دے سامین محترم ادھر سیدہ پاک نے دعا ختم کی ہے ادھر حضرت جناب جبریل سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے نے آ کے عرض کرتے ہیں مولا سلام پہ ادا کر دے سلام بھیج دے کہ سونیا رب العالمین فرماتا ہے تہاڈی بیٹی دی دعا نو اساں قبول کر لے آئے جتنے توڑے قدم اپنے گھر تو لے کے ساڑھے گھر تک اٹھے نے سونیا جتنے گھر تو قدم اٹھے نے سونیا ہر قدم کے بدلے 1000 جہنمی نو میں جہنم جو کڈ کے تے جنت عطا فرما دیا تو سامین محترم اے رب العالمین دے پیارے کی شان ہے میرے آقا دی آل دی سرکار دی شان ہے کہ آپ نے اپنی امت کو سبق دیتا ہے درس دیتا ہے اس وجہ تو دعا ہے رب العالمین ساڈی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سانو با عمل مسلمان بنائے وما علینا الا البلاغ المبین